أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. میں اپنے کلچر کے حوالے سے بطور سرپرست اعلیٰ اشرف خان لنگر خیل، پریس کلب عیسیٰ خیل رجسٹرڈ، فرسٹ آف آل اپنے انتہائی قابل عزت، قابل احترام مہمان خصوصی جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل جناب اویس سرور چشتی صاحب کو پہلے کلچر مطابق پگڑی باندھی جائے گی. میں دعوت دوں گا کہ محمد عقیل کلیار صاحب سٹیج پہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل اویس سرور چشتی صاحب، نہایت ہی قابل احترام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، معروف ماہر تعلیم اور ہمارے علاقے کا فخر جناب غلام مسیح چشتی صاحب، SHO صہیب خان صاحب، معروف عالم دین جناب فدا مقاص صاحب، سینئر جرنلسٹ اور تمام جو معززین در بیٹھے ہیں، سب کو پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر کچھ لمحات ہمیں بھی عطا کیے، اور جس کے لیے یہ تقریب حلق برداری ہے، جس میں پریس کلب کے عہدیداران جو کہ کچھ عرصہ پہلے منتخب کیے گئے باقاعدہ الیکشن کے ذریعے، اور عیسیٰ خیل میں ایک اچھی روایات کا آغاز کیا گیا کہ وہ صحافی جو عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا گیا، ان کو یکجا کیا گیا، ان کو یونائٹ کیا گیا اور ایک پریس کلب کا قیام عمل میں لایا گیا. جہاں لوگوں کو سہولیات میسر آئیں، وہاں پہ پریس کلب کے ساتھیوں کو مل بیٹھنے سے بہت سے فوائد ہوئے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملا. جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ کسی بھی ریاست کا جو قیام ہے وہ 4 ستون اس کے ہوتے ہیں: انتظامیہ، پارلیمنٹ، عدلیہ اور صحافت.
کوئی بھی ریاست مضبوط تب ہوتی ہے جب اس کے چاروں جو پلر ہیں، چاروں جو ستون ہیں وہ مضبوط ہوں۔ ریاست کا وقار، ریاست کی عزت تبھی ممکن ہوگی جب چاروں کے چاروں ستونوں کو عزت، احترام، وقار و اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہوں گے۔ انتظامیہ کو بھی اچھے صحافی نہیں چاہیے ہوتے۔ انتظامیہ کو اچھے صحافی کیوں نہیں چاہیے ہوتے؟ کیونکہ بہت سے مثبت اور منفی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انتظامیہ ہمارے ان صحافی بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جو ان کے اچھے پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن منفی پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بڑا کردار اگر صحافت میں آج اس میں اظہار کرنے میں کوئی مجھے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا کردار جو ان کا ہوتا ہے اتنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس میں جہاں ان کا کردار ہوتا ہے وہاں پہ انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اچھے صحافیوں کو حوصلہ افزائی کریں، اور جو برے صحافی ہیں یا جو صحافیانہ انداز میں یا صحافتی کام میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ انہیں بھی لفٹ نہ کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ ہمارے جو انتظامی امور ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں بھی وہ ایسے صحافی چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے پاس رکھتے ہیں، جو ان کی تعریفوں کے پل باندھیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی انتظامیہ سے بھی کہ اس پلر کو بھی اپنے ساتھ چلائیں۔ آپ کی تقاریب ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی اقدام ہوتے ہیں، صحافیوں کو وہ اہمیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور باقی جتنی بھی عوام ہے، پبلک ہے، کہ اگر آپ کا جو گلہ ہوتا ہے کسی ایک صحافی سے گلہ ہے، دو سے گلہ ہے، ہمارا پریس کلب بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی کمپلیٹ آپ یہاں درج کریں، ہمارے علم میں لائیں۔ بلیک میلر کہہ دینا یا کوئی اور القاب دینا وہ آسان ہوتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ وکلاء حضرات موجود ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، فاؤنڈیشن کے اراکین موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، کہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ کالجز کے ٹیچرز بیٹھے ہیں کہ ان کو باقاعدہ صحافت کا مضمون ہے، وہاں پہ آپ تربیت نشست کا بھی آغاز کریں۔ اور جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل اویس صاحب چشتی صاحب ایک بہت عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور بابا صاحب کی گھرانے سے تعلق ہے اور کافی علم دو شخصیت ہیں۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس خیل سطح پر صحافیوں کی تربیت کے لیے مختلف نشستوں کا آپ اہتمام کریں۔ وقتاً فوقتاً جو صحافیوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے جب آپ کا دست شفقت ہاتھ پہ سر پہ ہوگا تو اس طرح یعنی کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے صحافت کی تربیت نشستوں کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ جناب آپ کی سرپرستی ہوگی، اس ورکشاپ کا انعقاد ہوگا تو آپ کو بہتر صحافی ملیں گے۔ اور جناب ہمارے ماہرین تعلیم نصیر چشتی صاحب موجود ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں، آتے ہیں، آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کنٹریبیوشن، آپ بھی صحافتی بہتری کے لیے صحافیوں کو دست شفقت رکھیں اور ان کی بہتری کے لیے، ان کے معاملات میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں وقت بہت زیادہ ہو گیا، تمام احباب کا جتنے تشریف لائیں تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمت نازل کریں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا جناب عصمت اللہ خان نیازی صاحب، سینئر جرنلسٹ اور کالم نگار، آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا ایک ایونٹ جو وہ ہر سال اس کا انعقاد کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں آپس میں بات کرنے کا اور مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ وہ جو میڈیا ہے وہ بھی ایک پلر ہے، اور بدقسمتی سے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ جو جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ہے اس کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو صحافی ہیں ان کو اتنا رسپانس نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ زیادتی اور ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ صحافی ہیں میرے سمیت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی نیک مخلوق ہیں یا اوپر سے ہیں، ہمارے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فورم ہے، جیسے یہ تحصیل پریس کلب ہے یا عیسیٰ خیل پریس کلب ہے یا ڈسٹرکٹ پریس کلب ہے۔ اگر کسی کو صحافی کے ریگارڈنگ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے، اگر کسی صحافی نے کسی کے محکمے میں یا کسی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس فورم پہ آ کے ہائی لائٹ کرے،
اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بتائیں، کیونکہ ہم بھی تاکہ جو ہمارے میں جو کالی بھیڑیں ہیں جس طرح کے ہر اس میں ہوتی ہیں تو ہم بھی ان کا کوئی سدباب کریں، ہم بھی ان کو سمجھائیں۔ اب میں جناب مہمان خصوصی جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل جناب افیض سرور چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں، اور اپنے اظہار خیال کے بعد مختصراً ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر عہدے داران کی حلف برداری فرمائیں گے۔ جی اشرف خان صاحب، شاہد صاحب اور عامر صاحب اور معزز دوسرے مہمان گرامی، السلام علیکم۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس حلف برداری پہ آپ نے مجھے مدعو کیا، تو اس کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ جہاں تک وہ پیارے بھائی ہمارے فرما رہے تھے کہ میڈیا ایک فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے، تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ باقی 3 پلرز کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اوورآل میڈیا جو ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن کا شکار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں اس طرح بیڈلی اسٹکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس کو امپاور کرنے کی میکسیمم کوشش کرتے ہیں۔ جب میں اس تحصیل میں پوسٹنگ ہوئی تو میں نے پہلے آتے سال ہی یہ پہلا کام کیا کہ پریس کلب جو ہے نا ان کے ساتھ ایک نشست کی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اپنی تحصیل کے اس کو اجاگر کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا ہم سٹارٹ سے ہی سدباب کرنا شروع کر دیں۔ تو میرے پاس جب بھی کوئی آپ میں سے حضرات آتے ہیں تو میں نے ان کو ہمیشہ خوش آمدید کیا ہے، نہ کہ ان کو ریپریمانڈ کیا کہ آپ کیوں آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی آپ کے جو ہے ہمارے جو آفس کے دروازے ہیں وہ آپ سب کے لیے کھلے ہیں، اور جہاں تک آپ کا آپ کی جو باتیں ہیں کہ اس کی میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ضرور ہمیں پرپوزل دیں، ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ کیا اس کا وے آؤٹ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کی ورکشاپس کروائیں، سیمینارز کروائیں میڈیا ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں۔ میں اوورآل ویسے بھی مثال دوں تو کمپیریٹیولی میں نے جتنی تحصیلیں کی ہیں یہاں کا میڈیا مجھے بڑا وائبرنٹ نظر آتا ہے، جتنی بھی ہماری کیپیسٹیز ہیں، ایون اتنا ڈائیورسیفائڈ کلچر ہے اور بہت زیادہ مرکز سے ہٹ کے علاقہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت اچھی ایک امپرومنٹ نظر آتی ہے مجھے کمپیریٹیولی، اور یہ میں ہر فورم پہ اس کا برملا اظہار کرنے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر آپ کو کسی معاملے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پبلک مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، آپ میرے پاس آئیں، ان کا سدباب کرنے کا ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کا سلوشن نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔ میں صدق کے دل سے اور خلوص نیت سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بحیثیت پریس کلب عیسیٰ خیل اپنے فرائض اور کار ہائے منصبی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے انتہائی صلاحیت خلوص اور ایمانداری سے ادا کروں گا۔ نیز یہ کہ میں اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلہ میں پریس کلب عیسیٰ خیل کے آئین کو مقدم رکھوں گا۔ میں صحافیوں کی فلاح و بہبود اور مثبت صحافتی اقدار کے لیے کوشاں رہوں گا اور اپنے قول و عمل و قلم سے کسی ایسی سرگرمی یا کارروائی میں بلا واسطہ شریک نہیں ہوں گا جو پریس کلب کی آئین اور ملک و ملت سے مصادم ہوں۔ میں نظریہ پاکستان کے تحفظ اور استحکام پاکستان کے لیے مقدور ورکاوشوں کو ہمیشہ ترجیح دوں گا، اور میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری میں کسی دباؤ یا ذاتی انات خواہشات کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔
ہم تیرے عاجز بندے تیرے شکر گزار کہ تو نے اپنے محبوب کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے طفیل ساری امت مسلمہ نے بخشا جانا ہے۔ اے رب العالمین، اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر پریس کلب عیسیٰ خیل کو یا رب العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما۔ اور باقاعدہ پریس کلب کا قیام میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ خیل کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، کیونکہ عیسیٰ خیل نہ صرف ڈسٹرکٹ میاں والی کا بلکہ پاکستان کا انتہائی پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ یہاں کے جتنے بھی ایوان نمائندگان جو ہم نے یہاں سے منتخب کیے وہ اپنا فرض اس طریقے سے ادا نہ کر سکے، اور عوام نے جس طریقے سے ان کو الیکٹ کروایا اس کے حوالے سے وہ عوام کی توقعات پر پورا نہ اترے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ خیل کے اندر عیسیٰ خیل کی محرومیوں کو، عیسیٰ خیل کی پسماندگی کو اور عیسیٰ خیل کے مسائل کو جس طریقے سے عیسیٰ خیل کے صحافیوں نے، پریس کلب عیسیٰ خیل نے جس طریقے سے اجاگر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام ایوان نمائندگان کا اور تمام منتخب جو نمائندے تھے ان کا حق یہاں کے عیسیٰ خیل کے صحافیوں نے ادا کیا ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب صدر عامر خان نیازی، پریس کلب عیسیٰ خیل رجسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ جب نام پکارے جائیں گے اہل وفا کے تب یارو میں بھی تو پکارا جاؤں گا۔ ہمارے پاس اس وقت سابق صدر تحصیل جناب ایڈوکیٹ محمد ظفر اللہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ملک شاہ زیب صاحب، اس کے بعد جناب ینگ لائر ہمارے رشید ہاشمی صاحب ہیں، ان کے فرزند یاسر صاحب، جناب حامد مسعود خان صاحب، عصمت اللہ نیازی، جاوید خان، احمد خان نیازی، باقی تمام ہماری ٹیم جتنی بھی ہے، ہم جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل جناب تحصیلدار عثمان علی صاحب، ہمارے پاس اس وقت ڈی پی او صاحب کی ایک بہترین چوائس آئی ہوئی ہے، ینگ نوجوان ہیں جناب ایس ایچ او صہیب حسن خان نیازی۔ ہم ان تمام کو پریس کلب میں ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جس طرح اسسٹنٹ کمشنر صاحب اہل عیسیٰ خیل کے لیے ایک سونے کی مانند رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور ہر ایشوز پر جا رہے ہیں، وہ چاہے تعلیم کا ہو چاہے ترقیاتی کام ہو، ہر جگہ پہ وہ اپنی حاضری کو ضروری سمجھتے ہیں، ہاسپٹل ہو۔ اسی طرح میری گزارش ہوگی جناب ایس ایچ او صاحب سے کہ زیادہ کریمنل علاقہ ہمارا نہیں ہے، تھوڑے بہت مسائل ہیں، جس طرح ماشاءاللہ یہ ینگ ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنی جو ہے کارکردگی کو بروئے کار لاتے ہوئے اہل عیسیٰ خیل کو چند جرائم پیشہ افراد سے ان کی جان چھڑائیں گے۔ جناب استاد محترم نصیر چشتی صاحب، جناب حافظ فدا محمد وقاص صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اتنا جو ہے نا شارٹ ٹائم میں ہم نے آپ کو بلایا اور آپ لوگوں نے ہمارا ویلکم کیا۔ جناب محمود حسن صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں اور بہترین نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس ٹیم میں میں بطور صدر کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہوں گے میں اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور پاکستان میں جہاں بھی کہیں صحافت پر کوئی نشان لگائے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس کا واپس بھرپور جواب دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صحافی ہیں تو ہمیں کوئی بلیک میلر کہے گا اور وہ گھر آرام سے سوئے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ تعالی بزور قلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس قلم کے آگے انشاءاللہ حق اور سچ کے آگے جو بھی آئے گا ہم بالکل بے دریغ اس کے خلاف لکھیں گے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ سارے تمام دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پریشان حالانی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیمارہ کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما.